Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس موضوع کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے اور اس کے بندے سے ہے. اس موضوع کا نام مسلمان ہونے کی پہچان ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ آج تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، مگر وہ کون سی علامت ہے، وہ کون سی پہچان ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے؟ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جسے دیکھ کر تمہارے اندر تمہارا مسلمان ہونا معلوم ہو؟ اگر میرے بھائی اسلام کے ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی پہچان نہیں، پھر بھی اپنے متعلق ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ بے سود ہے، غلط ہے. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ایک بڑھئی ہوں، یعنی فرنیچر بنانے والا ہوں، معلوم نہیں یہاں اس کو کیا کہتا ہے، یعنی فرنیچر کا کام کرنے والا ہوں، تم مجھ سے کرسیاں بنواؤ، لکڑیوں کا میز بنواؤ، پلنگ بنواؤ، اور جو بھی جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں لکڑیوں سے بننے کی، یہ ساری کی ساری چیزیں تم مجھ سے بنواؤ، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا دھیان میرے سامان کی طرف جائے گا، آپ کی نگاہ میرے اوزار کی طرف جائے گا. یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا واقعی میں یہ بڑھئی ہے، فرنیچر مین ہے؟ اگر میرے پاس بڑھئی کا سامان نہیں ہوگا تو آپ میرے پاس بڑھئی کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ شخص غلط کہتا ہے، یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، یہ بڑھئی نہیں ہے. اگر یہ بڑھئی ہوتا
تو اس کے پاس کرسیاں بنانے کا، میز بنانے کا، پلنگ بنانے کا سامان ضرور ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ایک بڑھئی اس کے پاس سامان نہ ہونے کی وجہ سے بڑھئی نہیں ہو سکتا، جب لوہار اس کے پاس لوہاری اوزار نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوہار نہیں ہو سکتا، جب کوئی حافظ قرآن صرف اپنے آپ کو حافظ کہنے سے حافظ نہیں ہوا کرتا جب تک اس کے دل میں قرآن کریم کی آیتیں نہ ہو، تو میرے بھائیو ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر مسلمانوں کی علامت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آج تم بڑھئی کو اس کے پاس بڑھئی کا نہ سامان ہونے کی وجہ سے اس کو بڑھئی نہیں مانو گے، جس طریقے سے لوہار کو اس کے پاس لوہاری آزاد نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کو لوہار نہیں مانو گے، اسی طریقے سے تمہارے پاس بھی مسلمانوں کی علامت نہیں ہوگی تو تم بھی مسلمان نہیں کہلائے جاؤ گے۔ جس طریقے سے آج تم ایک بڑھئی کو اس کے سامان اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے فرنیچر بنانے کا اس کو تم نکال دو گے، اس کو تم کہو گے یہ جھوٹ کہتا ہے، لوہار کو لوہاری سامان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تم نکال دو گے، اس کو تم گالی گلوچ کرو گے، دھکے دے کے باہر نکال دو گے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے پاس مسلمانوں کی علامت نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی فرشتوں سے پکڑوا کر دھکے دے کے جنت سے اپنے پاس سے نکال کر جہنم میں میرے بھائیوں دھکیلا جائے گا، دھکیلوا دیں گے جہنم میں میرا اللہ ڈلوا دیں گے۔ میرے بھائیوں ہم لوگ مسلمان ہیں، زمانے سے مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، لوگ بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، لوگ بھی ہمیں مسلمان کہتے ہیں، مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں مسلمان سمجھے؟ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جسے دیکھ کر ہم اللہ کی نگاہ میں بھی مسلمان کہے جائیں؟ میں آج آپ کو مسلمانوں کی علامتیں بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آج ہمارا سر ساری کی ساری چیزوں کی طرف جھکتی ہے، اگر نہیں جھکتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا۔ آج ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے ڈر لگتی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، اپنے بیویوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر آج ہمیں ڈر نہیں لگتا تو وہ ہمیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ میں یہ بات بلا وجہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونے کا مطلب میرے بھائی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی کی بجا آوری میں ہم کو کسی چیز سے ڈر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ لیکن آج ہم کو ساری کی ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہمیں ڈر نہیں ہے تو اللہ سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اور اس کا بہترین امتحان کا وقت، آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جو آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ سے بھی ڈر ہے۔ اگر آپ کو میرا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوتا تو جب تم کسی حاکم کے پاس بیٹھے ہوتے ہو، جب تم کسی حاکم کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوتے ہو
اس وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت ہونے کی علامت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ فوراً اس کے پاس سے تم اٹھتے، کھڑا ہوتے اور مسجد کے اندر آ کر نمازوں کی پابندی کرتے۔ اگر تمہیں میرا اللہ کا ڈر ہوتا، جب تم کسی گاؤں کے دروازے کے پاس پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تم اس وقت کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ میرا اللہ کا تمہارے اندر ڈر ہوتا۔ اگر میرے اللہ کے میرے بھائی تمہارے اندر ڈر ہوتا، جب تم کسی منسٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہو، اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تم نماز کی طرف دھیان تک نہیں دیتے۔ کیا میرا اللہ کا تمہارے اندر ڈر ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح۔ میرا اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک طرف کر دیتے اور اپنے اللہ کو ایک طرف کرتے۔ آج ہمیں ساری کی ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج ہم سارے کے سارے کے لوگوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ آج لیکن اگر ہمارا سر نہیں جھکتا تو اللہ کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا۔ میرے بھائیو، ذرا اپنے فیوچر پہ اور اپنی زندگی کے اوپر غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ ہم نماز کے اندر ہر بار جب نماز اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی پڑھنے کا توفیق دے دیتا ہے، چاہے جمعہ کے دن کیوں نہ ہو، تو ہم قرات میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح، اس آیت کا تم اقرار ہر بار نماز میں کرتے ہو، لیکن آج تمہارا سر کس کس کے سامنے نہیں جھکتا؟ تم کس کس سے مدد نہیں چاہتے؟ تم کس کس کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے؟ تم کو جس شخص سے، جن لوگوں سے کام بننے اور سنورنے کی امید ہوتی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا اللہ سے محبت یہی ہے؟ اسی چیز کا تم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شخصیت پرستی، مفاد پرستی، قبر پرستی، آج ہم یہ سارے کے سارے چیزوں کے سامنے سر کو ٹیکتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے کرنے والے ہی کہ تو میرا اللہ نے کہا کہ ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ ہاں، جب کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا ہے، کسی شخص کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے، اس وقت اس کی حالت دیکھنے کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے ساری کی ساری حدوں کو پار کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص سے یہ کہا کہ مشرکانہ اور کافرانہ عمل کرنے میں تیرے بچے کی شفا ہے، وہ عورت وہ چیز بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں کسی سے سنا نہیں ہوں، میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا، جبکہ میں ممبر پہ بیٹھ کے سچ کے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بہن، ہمارے مسلمان ماں دیوت کے اندر جا کے اپنے بچے کے لیے وہاں کے دیوی دیوتاؤں کی منتیں تک مانگ چکی ہیں، مانگتی ہیں، دیوت کے اندر جا کے بکرے خصی ذبح کرتی ہیں اس چیز کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ عمل میرا اللہ کو پسند ہے؟ کیا تم میرا اللہ سے مرادیں مانگتے تو وہ کیا پورا نہیں کرتا؟ کیا تم میرے اللہ کو دکھ درد سناتے تو وہ نہیں سنتا؟ اس عمل سے میرے بھائی تم میرے اللہ کو ذلیل کرتے ہو، کمزور سمجھتے ہو۔ ایسا کرنے والے کو میرا اللہ کبھی پسند نہیں کرے گا۔ ایسے ہی کرنے والے کو میرے اللہ نے مشرک کہا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے گناہ زیادہ پیار کرتا ہے،
جب یہ تم کام کرتے ہو، ہمارے گھروں میں یہ کام ہوتا ہے تو میرے اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے تمہاری کون سی ضرورتیں پوری نہیں کی جو آج تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلے گئے۔ میرے بندو مجھے بتاؤ تو صحیح، آج تمہارے اور میرے درمیان کس نے لڑائی لگا دی جو آج تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در کی خاک چھانتے پھرتے ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے تم کو کیا چیز نہیں دیا جو مجھے آج چھوڑ کر دوسرے کے سامنے جا کے اپنے سر کو ٹیکتے ہو؟ ہاں میرے بھائیوں، میرا اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں ہاتھ دیا، میں نے تمہیں کان دیے، زبان دیے، ہونٹ دیے، لیکن اتنی ساری چیزوں کو دے کر لیکن پھر بھی تم مجھے بھول کر دوسروں کے، اوروں کے، غیروں کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہو۔ میرے بندے تم ایسا کیوں کرتے؟ میرے بھائیوں، صرف بتوں کی پوجا کرنا نہیں، بتوں کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اس دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی چیز سے محبت ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لیں، صرف قبرستان جا کے قبروں کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ میرا اللہ نے آپ کو سب چیز دیا، لیکن چند چیزوں کے فائدے کے لیے ہم دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی تعجب ہوتا ہے، دوسروں کی بات کو چھوڑو، پڑھے لکھے جو جانتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن چند روپے ان کو کوئی ہدیہ دے دیا، تب دیکھیے ان کی فرما برداری، جہاں تک کہ اس کی جوتی سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آئیں گے نہیں، سڑک پر رہیں گے سلام کھولنا شروع کر دیتے۔ میرے بھائی، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کی اہمیت نہیں ہے۔ تم مسجد کے امام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تم مسجد کے مؤذن ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، قیامت کے دن تمہاری گردن اونٹ کے گردن کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوگی، لیکن چند روپیوں کی خاطر تمہارا کچھ مدد کر دیا، تم اپنے سر اس کے سامنے ٹیکنا شروع کر دیے۔ ایسے ہی کرنے والے کو میرا اللہ نے کہا مشرک ہے۔ میرا اللہ ایسے کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، میرا اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والے کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ صرف بتوں کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، لیکن وہ کسی سے بھیک مانگنا شروع کر دے، کھانا مانگنا شروع کر دے، روپیہ پیسہ مانگنا شروع کر دے۔ مجھے بتاؤ اس کے باپ کو کیسی روحی تکلیف ہوگی، اس کے باپ اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ میرا بچہ، میں اس کو کھانے کے لیے دیتا ہوں، میں اس کو کپڑے دیتا ہوں، رہنے سہنے کے لیے دیتا ہوں، لیکن اس کو کیا چیز کی کمی آ گئی جو آج یہ میری عزت کو دوسرے کے سامنے جا کے نیلام کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دیے، آنکھ دیے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں کو دینے کے باوجود میں نے تم کو کیا چیز نہیں دیا جو آج تم لوگوں کے سامنے جا کے اپنے سر کو ٹیکتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس دل میں اپنے اللہ کو بسائیں، اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں سما سکتا، کوئی دوسری چیز کو اس دل میں اللہ کے علاوہ نہیں بسائے۔ جب اس دل میں اللہ ہوگا، جب ہم گناہ بھی کریں گے تو اللہ یاد آ جائے گا،
جب اس دل میں اللہ بسا ہوا ہوگا تو رات کے اندھیرے میں جب ہم دوسرے کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو میرا اللہ اس وقت یاد آ جائے گا جب اس دل میں میرا اللہ ہوگا. جب تم کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہو، منہ کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہو اور پیٹھ کے پیچھے جو برائی کرتے ہو وہ جب تم کرے گا تو میرا اللہ اس وقت یاد آئے گا جب اس دل میں اللہ ہوگا. جب تم نماز کو چھوڑتے ہو تو اس وقت میرا اللہ تم کو یاد آ جائے گا. جب اس دل میں اللہ ہوگا جو تم آج نماز بھی پڑھتے ہو لیکن کیسی نماز، دکھاوے والی نماز، لوگ ہمیں نمازی کہے. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. ایک مرتبے کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجمع بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کا ذکر فرما رہے تھے صحابہ کرام. دجال کا کہ دجال آئیں گے، ایسے لوگوں کو بہکائیں گے. تو ہمارے نبی سامنے سے تشریف لائے تو سارے کے سارے صحابہ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم قیامت کا اور فتنے کے دجال کے فتنے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن میرے صحابہ میں تم کو بتاؤں اس فتنے سے بھی خطرناک ایک فتنہ آنے والا ہے، وہ قیامت کے قریب ہوگا جو دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ ہو. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کیا فتنہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک فتنہ آنے والا ہے، وہ یہ کہ لوگ شرک کیا کریں گے، اپنی خواہشات کے لیے گناہ کیا کریں گے. تو صحابہ تعجب سے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا امت محمد بتوں کی عبادت کرے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ بتوں کی تو عبادت نہیں کریں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھیں گے لیکن جب دیکھیں گے کہ دوسرا شخص آ رہا ہے تو دکھاوے کے لیے اپنی نماز کو لمبی کر دیں گے. یہ بھی میرے بھائیو شرک ہے، اس کو شرک خفی کہا کرتے ہیں. اکیلے مسجد میں رہیں گے، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کے موبائل چلائیں گے، لیکن جب چند آدمی آ جائیں گے تو ہاتھ کے لیے دعا مانگیں گے، ایسا لگے گا کہ آسمان کے فرشتے نیچے آ گئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا لوگ جب عبادت کریں گے، لمبی لمبی داڑھی رکھیں گے، نیک عمل کریں گے، ظاہر میں لوگوں کو نظر آئے گا یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن اس کی وہ دکھاوے کے لیے ہوگی. دعائیں کریں گے دکھاوے کے لیے. جب لوگ رہیں گے تو لمبی لمبی دعائیں کریں گے، لمبی لمبی نمازیں کریں گے، پڑھیں گے. جب کوئی نہیں رہے گا تو خاموش مسجد کے اندر ساتھ مل کے باتیں کریں گے، ایسا لگے گا ان کا ابا کا گھر ہے. بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. میرے بھائیو مسجد کے اندر باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ مسجد کے اندر ہی ہم باتیں کریں گے اور ٹائم ہی نہیں ملتا. کیوں میرے بھائیو اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلتے ہو؟ شاید میری بات لوگوں کو بری لگتی ہوگی، لیکن میں آپ کو حدیث سے کا مثال سے کہ بتا سکتا ہوں مسجد کے اندر باتیں کرنا میرے بھائیو صحیح نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. جب اس دل میں میرا اللہ ہوگا تو ساری کی ساری گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے. جب اس دل میں میرے بھائیو ہم اللہ کو بسائیں گے تو سارے کے سارے گناہ آٹومیٹک میرے بھائیو ہم سے چھوٹ جائے گا، چھوڑ دیں گے، اللہ یاد آ جائے گا. جب ہم گناہ کے لیے آگے بڑھیں گے، آج ہمارا پڑوسی ہوتا ہے بیچارہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتے. برائی میں سب سے پہلے نمبر پہ آئیں گے اس کی برائی کرنے میں، لیکن اس کی مدد نہیں کرتے. مالداروں کو، اغنیاء کو میرے اللہ نے صرف مال و دولت عیش پرستی کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ غریبوں کا کچھ مدد کرنے کے لیے بھی دیا ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے،
میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا اللہ مالداروں کو پکڑے گا اور کہے گا میرے بندے میں دنیا کے اندر بیمار تھا، میں دنیا کے اندر بیمار تھا، تو نے مجھے مزاج پرسی تک نہیں کیا، تو میری عیادت کرنے تک نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا میرا ایک غریب بندہ بیمار تھا، تجھے معلوم تھا تیرا پڑوسی تھا، لیکن اس کی تو خبر گیری تک کرنے کے لیے اس کے گھر تو نہیں گیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا جب مالداروں سے کہ میرے بندے دنیا کے اندر میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا تک نہیں کھلایا۔ تو میرا وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا دنیا کے اندر میرا غریب بندہ بھوک سے رات کو سو جایا کرتا تھا، اپنے بچوں کو گرم پانی کر کے کھلا دیا کرتا تھا، تجھے معلوم ہوتا تھا تیرے گھر میں گوشت کا سالن بنا کرتا تھا، لیکن تو روزانہ علماء کرام سے بڑے لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ گوشت جب بنایا کرو، اچھا سالن جب بنایا کرو اس کے اندر شوربہ زیادہ ڈال دیا کرو، اور غریبوں سے غریب نہیں بھی ہو تو پڑوسی کو کم سے کم دے دیا کرو۔ لیکن یہ تو سنتا تھا لیکن غریبوں کی تو مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی میرا اللہ کہے گا اے میرے بندے میں دنیا میں ننگا تھا، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا المال مالی والفقراء عیالی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مال تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اور فقراء یعنی غریب لوگ اللہ کی اولاد ہیں، جو میرے اولاد کو نہیں دیکھے گا، جو میری اولاد کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو میں ضرور جہنم میں داخل کروں گا، اور مجھے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو ہم غریبوں کی مدد کریں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال بے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اور اس دل میں اللہ کو بسائیں۔ اسلام کی مسلمانوں کی پہچان یہی ہے، اس دل میں اللہ کو بسائیں۔ جب اس دل میں اللہ ہوگا تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی کی برائی کرتے ہیں اس وقت میرا اللہ یاد آ جائے گا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، حالانکہ یہ کمزور حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوا کرتا ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، اور اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں داخل ہو سکتا، جس کا گھر ہے وہی داخل ہوگا۔ میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی کے پاس گئے، کسی بڑے آدمی کے پاس، اس کے پاس 9 روم تھے، 9 کمرے تھے، اس نے آپ کو 8 کمرے فری میں دے دیے کہ اس 8 کمرے میں تم رہو، لیکن ایک کمرے کے بارے میں اس نے کہا یہ کمرہ میرا ہے، تم اس میں داخل نہ ہونا۔ وہ شخص رہنے سہنے لگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ 9 کمرے چھوڑی، 9ویں کمرے میں بھی رہنا شروع کر دیا۔ مجھے بتاؤ اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ آپ کو اپنے کمرے سے روم سے باہر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اسی طریقے سے میرے بھائی میں اللہ نے کہا کہ میرے بندو میں نے تم کو ہاتھ دیے، اس سے تم کام کرو، آنکھ دیے اس سے اچھی چیزوں کو دیکھو، زبان دیے ذائقہ چکھو، کھانا کھاؤ لیکن دوسروں کی برائی نہ کرو، پاؤں دیے اچھے چیز کی طرف چلو، لیکن دل کو میرا اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، اس میں میں ہی داخل ہو سکتا ہوں، کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں آخر میں پھر آپ سے کہوں گا، آج ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کبھی غور تو کریں مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی کیا علامت ہے، مسلمان کی کیا بنیاد ہے؟ مسلمان کی بنیاد یہی ہے جب ہم اپنے دل میں اللہ کو بسائیں گے، جو آج جتنے گناہ ہم کرتے ہیں سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، کوئی گناہ کرنے جائیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس دل کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے اللہ کو بسائیں۔ جب میرا اللہ آپ کے دل میں رہے گا تو سارے کے سارے دین کے کام کرنا آسان ہو جائے گا، سارے کے سارے نئے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میرے بھائیوں میری ان تمام باتوں پر آپ حضرات غور و فکر کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت میں پڑھے سنت پڑھے۔